کہ محرم الحرام ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اسلام کی مقدس ہستیوں پر تبرہ بازی ایک فرقے کے نزدیک معاذ اللہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے لا ولا الا بالبراء، اور اب وہ شعروں میں ابھی عید غدیر کے جلسوں میں انہوں نے تبرہ نہ چھوڑنا یہ اپنے بکواس نظم کی شکل میں وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کا قانون کس بل کے اندر ہے کہ جب کراچی کی سرزمین میں برسرعام تبرے کو اپنی عبادت بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام دیے بغیر امن و استحکام کی توقع فضول ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحتاً تو کیا، اشارتاً اور کنایتاً توہین بھی 295C کے زمرے میں آتی ہے۔ چنانچہ ہر قسم کی توہین اور تبرہ بازی پر پابندی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اب محرم الحرام آ رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق ایک مخصوص فرقے کی طرف سے شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے ذکر کی خاطر جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں ان میں تقریباً 97% وہ مجالس ہیں کہ جن کے اندر مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے۔ 97% پاکستان کی سرزمین پر جن مجالس کو سیکور کیا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ تو رینجر کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے ان کے جلوسوں کے تحفظ کے لیے، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم، دیگر صحابہ و اہل بیت کو، اہل بیت اطہار کو بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار کے افراد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو بالاجماع اہل بیت سے ہیں، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو اہل بیت سے ہیں، اور باقی جن کو بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کی بھی توہین ہی کرتے ہیں، خواہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف ایسی باتیں یہ لوگ منسوب کرتے ہیں اور ان کے لائسنس بنائے گئے ہیں گالیوں کے۔ تو ہم 295C کے تحت ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 97% جو محافل ہیں، مجالس ہیں، ہماری پیشکش ہے حکومت کو کہ اگر یہ غلط سروے ہے تو اس سال سروے کر کے خود دیکھ لیں اور صحیح لوگ ان کی رپورٹنگ کے لیے بھیجیں جو چاول کی پلیٹ پہ بکے ہوئے نہ ہوں، اور وہاں سے جو ذاکروں کے دوڑے ہیں اور جو نعرے ہیں اور جو کچھ وہاں بیان ہوتا ہے وہ لکھ کے لائیں، تو اس سے بھی زیادہ نکلیں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو ان کا کوئی ان کی مجلس ہی نہیں ہوتی۔ اور لگتا ہے کہ ان کے اس فرقے کے خمیر کے اندر اور ضمیر کے اندر لعنت بھری ہوئی ہے اور تبرہ بھرا ہوا ہے، اور کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ اپنا ذوق تبرہ ابو جال کو گالیاں دے کے پورا کر لیں، مگر چشم فلک گواہ ہے انہوں نے کبھی ابو جال کو گالی نہیں دی۔ مجالس محرم الحرام میں ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی، ان کمینوں کی جب بھی کھلتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھلتی ہے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، تو ان کی یعنی حیثیت ان کے اندر فیڈ ہی اس حد تک یہ گند ہے۔ تو ہمارا آج کے اس سیمینار کے ذریعے سے ملک کے مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم الحرام کا امن اس پر ہے کہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف اشارتاً، کنایتاً، کسی لحاظ سے بھی کوئی نازیبا لفظ نہ بولا جائے، اور اس پر سب کو بلا کے پابند کرو۔ یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے امن کی کوشش۔ اور یہاں یوں ہے کہ ایک ہی فرقے کا ایک بندہ وہاں جا کے بیٹھ کے وہ لولی پاپ دے رہا ہے اور اسی کے
پیچھے بیٹھ کے اعلانیہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور وہ اپنا حکومت سے مفادات لے رہا ہے، پچھلے اپنے فرقے کا ذوق تبرہ معاذ اللہ پورا کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ جتنے بھی جلوس جن کے اندر خلاف شریعت گفتگو ہوتی ہے، حکومت ان کے لائسنس کینسل کرے اور ہرگز ان کو پروٹوکول سیکورٹی شکل میں نہ دیا جائے۔ انہیں کوئی کھا نہیں جاتا، یہ خود دہشت گرد ہیں۔ اور پھر پولیس تو کیا، یہ جو رینجرز کو کھڑا کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جب کوئی تبرہ کر رہا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے گرد ایک فوجی جوان کھڑا ہو کے اس کی کپیرا دے رہا ہے، تو مسلمان تو جس نگاہ سے اس تبرے والے کو دیکھے گا ایسے ہی اس کے پہرے دار کو بھی دیکھے گا۔ اس بنیاد پر کسی طرح کی سیکورٹی بطور خاص رینجرز کی طرف سے ان کے جلوسوں کو نہ دی جائے، اور جن کے ریکارڈ میں ایسی چیزیں آ چکی ہیں، سینکڑوں ایسی جو ویڈیوز موجود ہیں، ان سارے جلوسوں کے لائسنس کینسل کیے جائیں۔